واضح لفظ منہ سے نہیں بولتے، یعنی ان کے الفاظ ہیں وہ واضح نہیں ہیں، اور یوں فرمانا زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یاد رکھیں جب آپ کے الفاظ واضح نہیں ہوں، کلام کے الفاظ آپ واضح طور پہ نہیں بولیں گے اپنی دعا میں، آپ کلام کو بلند آواز سے نہیں بولیں گے، آپ کی دعا محض دعا ہے، محض لفظ ہے، چاہے آپ ساری رات بولتے رہے، آپ کی دعا لیٹر سے لا کے واپس آ جائے، آسمان پہ نہیں جائے گی، دعا ہو جائے گی جو للکار کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، کلام کے ساتھ، کلام ایسے مانگے ہے آپ کو فتح حاصل کرنا اور شیطان کے روبرو للکارنا آنا چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کو وکٹری حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے آگے کیا کرنا ہے؟ للکارنا ہے۔ یہ للکارنا آپ نے گزشتہ ایک بار سنا ہے، جاتی جولیت ایک بڑی فوج کو کیا کرتا رہا؟ للکارتا رہا، اور اسرائیل کی پوری فوج کیا رہی؟ ڈرتی رہی۔ لیکن ایک نوجوان آیا جس نے اکیلے میں للکار کے ساتھ اس سرما کا ساتھ کیا کر دیا؟ بان سے جدا کر دیا۔ للکار کا جواب کس میں دینا ہے؟ للکار میں۔ آپ نے اگر شیطان کو خاموش کرنا ہے تو آپ کے اندر للکار ہونی چاہیے، اور وہ للکار کیا ہے؟ آپ گڈ فرائیڈے کو ایک کلمہ سنتے ہیں اور وہاں آپ نے سنا خدا نے کہا تمام ہوا، جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے اندر آئے کہ خدا جو میں نے مانگا ہے، جو میں نے تجھ سے لینے کے لیے کہا ہے، وہ میرا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ تمام۔ آپ اپنی طرف سے تمام کریں گے تو رزلٹ آئے گا، پھر رزلٹ آئے گا۔ یہ سنیں تمام ہوا گا تو اس کے ساتھ ہی اپنی جان کس کو دے دی؟ خدا کے ہاتھوں میں سو۔ مشن، آپ جب پریئر کرتے ہیں مشن لے کے کرتے، مقصد لے کے کرتے، بول لے کے کرتے، تب جب تک آپ للکار کو پورا نہیں کرتے جواب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ ایسا کریں گے آپ کہیں گے تمام ہوا، بلیو می، ہجوں آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے حالات خدا بدل جائیں گے اور زبردست کام وقوع پذیر ہوں گے۔ پھر آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے عجیب کام کرے گا۔ ایک عبادت میں جو غیر معمولی اور حقیقی عبادت ہے، عبادت عبادت ہی ہوتی ہے، لیکن میں نے لفظ استعمال کیا غیر معمولی، غیر معمولی اور حقیقی بھی تھی۔ اس سے مراد ہے جہاں سارے کس میں مسرور ہوں؟ خدا میں۔ ہر بندہ، ہر بھائی، ہر بہن جو بھی ہو سب کے سب کس میں مسرور ہوں۔ میں نے کیسی میٹنگ دیکھی جب لوگ خدا کے حضوری سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس کے حضوری سے لطف اٹھا رہے تھے، اور کچھ تو بالکل دیوانے لگ رہے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے ایسا کام کر رہے تھے جیسے کون کرتے ہیں؟ دیوانے کام کرتے ہیں، دیوانے لگ رہے تھے۔ اور اسی زمان ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ لوگ یسوع کے لیے بدصورت نظر آنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ کہتے مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یسوع کے لیے یہ بدصورت نظر آنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یعنی جب وہ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، تو سامنے لوگ ایسا کہتے ہیں کی لگے رہے بے وقوفی کا کام کر۔ لوگوں کے لیے وہ بے وقوفی ہو سکتی ہے، وہ بدصورتی ہو سکتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن یاد رکھیں پالوس رسول ایک بات کہتا ہے، میں انجیل سنانے سے نہ شرمائیں، خداوند کے حضور ہے مت شرمائیں۔ جو آپ کے منہ میں آتے ہیں آپ خود کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہے پھر خدا آپ کے لیے کچھ کام کرے گا۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شرم محسوس نہیں کر رہے جو کچھ، میں ہنسا اور اس کے ساتھ اتفاق کیا کہ جب لوگ خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں تو خوش ہوتے۔ میں نے کیا جواب دیا؟ جب لوگ خدا سے برکت پاتے ہیں پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو کے۔ تو پھر ایسا ہی کریں گے نا، جب ہمیں
سڈن کچھ ملتا ہے تو ناچنا شروع کر دیتے. کسی کو بھی آپ آزما کے دیں, خوشی سے للکارنے شروع کر دیتے, فوراً ایک دم سے ہمارے منہ سے ایک للکار سے نکلتی, خوشی کا نعرہ نکلتا ہے. تو یہ برکت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات آپ کو خدا کے لیے بدصورت بننا پڑتا ہے. کبھی کبھار آپ کو کس کے لیے, جو آپ نے بولا ہے کس کے لیے کیا بننا پڑتا ہے, بدصورت. خدا کے لیے بدصورت بننا پڑتا ہے. اگر آپ خدا سے مسا اور قوت چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مسا ہو, آپ کے اندر قوت ہو, تو آپ کو ایسے ہی عمل کرنا ہوگا جیسا ابھی بیان کیا گیا اس میٹنگ کا. آپ ایسا کرنا ہوگا کیونکہ بائبل سچی ہے. بائبل کیا ہے, سچی ہے. اس لیے داؤد ناچا, ایل کے صندوق کیا اس نے کیا کیا, ناچنا شروع کیا, اور اس کی بیوی کو داؤد کیا نظر آیا, بدصورت. اچھا نہیں لگا. ایک بادشاہ ناچ رہا ہے, اس کو احمد لگا, بدصورت لگا. اس نے اس کے یہ بڑے عجیب سے لفظ استعمال کیے. لیکن داؤد آگے سے کیا کہتا ہے, تو یہ کہتی ہے میں تو اس سے بھی بڑھ کر خدا کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاللیلویا. ہم ناچ سکتے ہیں. ہمیں موقع ملتا ہے جب منی کا گانا لگاؤ یا شیلا کا گانا لگاؤ, پھر ہم سارے ناچتے, پھر ہم موقع نہیں دیتے, پھر کہتے بڑا ہو جب میری باری اور میرے موقع دو, دیکھو میں تینوں کار پہ کھانا. ہمارا ناچ رنگ دنیا میں بڑا رنگین ہے. خدا کی حضوری میں ہمیں ناچنا نہیں آتا, خدا کے اہل کے سلوک میں ہمیں ناچنا نہیں آتا, خدا کے جلال کے لیے ہمیں ایسا کرنا نہیں آتا. لیکن اگر آپ کو کسی دنیا داری کے کام میں دیکھ لیا جائے یا آپ کی وہ فلم بنی دیکھ لی جائے تو بھول ہی جائیں کہ بہن نہیں ماندار, نہیں بھائی نہیں ماندار. سب کچھ پتا چل جائے گا کہ نہ کہ مان ہے. تو چرچ خدا کے آگے ناچا, خدا کے آگے لڑکا, خدا کی حضوری میں ایسے پکارے, پھر خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کا روپ پانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کامل ہوں. یہ بڑی بات ہے جی, میں تے کامل لے گا, میں تیرا ایمان. اکثر کہا جاتا ہے جن دیہڑے تیرا ایمان تے میرے اندر دی, میں میرا ایڈا بڑا ایمان ہے. کامل سے مراد کہ بالکل کیا ہو, ایمان میں مضبوط. بعض لوگ اپنے آپ کو خدا کی برکات اور اس کے لیے استعمال ہونے کے لائق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اسی کی دیکھ کار لڑی ساڑھی کے بھی سنی داری, اسی کے ایڈے بڑے ایمان. نو سر, کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں بہت ساری کیا ہیں, کمزوریاں. دراصل وہ اپنی کمزوریوں پہ دھیان دے رہے, قدرت میں نہیں, کلام پہ نہیں, خدا پہ نہیں. اس خدا پہ جس کا نام عجیب ہے, جو مہیب ہے, جو قدوس ہے, جو قادر ہے, جو کبھی ہے, جو ایسا ہے, جو میگا ہے, جو ابتدا ہے, جو انتہا ہے, جو زور ہے, جو سب کچھ کر سکتا ہے, اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی. ایمان کہتا ہے اپنی کمزوریوں پہ نگاہ نہ کریں, کبھی بھی اپنی کمزوری پہ نگاہ نہ کریں. ہاں یہ درست ہے کہ آپ کو روحانی طور پر بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے, لیکن ایمان کے روپ آنے کے لیے کاملیت کے درجے تک پہنچنا ضروری نہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کامل ہو کے آگے بڑھیں. کاملیت تک پہنچنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ نے پریکٹیکل کو کیا رکھیں, جاری. اس عمل کو کیا رکھیں, جاری. جتنا ایمان ہے, جتنا ہے, اس کو کیا کرتے ہو, پریکٹس کرتے ہو, عمل کرتے ہو. اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت سے کمزور ہیں, بہت سے کام نہیں ہو چکے. ابراہیم 11 باب میں بڑے ایمان والے ہیں, بڑے ایمان والے جن کا ذکر ہے, اور میں وہ بھی کاملیت سے بہت دور تھے. ان کے اندر کمزوریاں نہیں. غور کیجئے, ابراہیم, سارہ,
नूह, मूसा, शमसून, दाऊद और दूसरे कई लोग हैं, बावजूद कि ईमानदार थे, ईमान रखते थे, कामल तो नहीं हुए, कामल नहीं हुए, उन्होंने अपने काम क्या रखे, जारी रखे, कमजोरियों के बावजूद। कमजोर थे वो, गौर कीजिए, वो कमजोर थे, गलतियां हुई उनसे, कमजोरी की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को क्या रखा, जारी रखा। इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि खुदा गैर कामल लोगों के साथ काम करता है। हालेलुया। मुझे खुशी है, मुझे शादमानी है कि मेरा खुदा कामल ही को नहीं लेता, बल्कि किनको लेता है, गैर कामल को। उसके साथ भी काम करता है, उसके साथ भी रहना पसंद करता है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो, आगे बढ़े, ईमान में बढ़े। ईमान का रूह आपकी मदद करता है, ईमान का रूह आपकी क्या करता है, क्योंकि रूह की नेमतों में से एक रूह कौन सी है, ईमान की रूह। ईमान की रूह जो है वो आपकी हेल्प करती है कि आप अपनी जिंदगी के लिए कमजोर पहलू पर काबू पाए। पाक रूह इसलिए आपकी मदद करता है कि आप अपने कमजोर पहलुओं पर क्या पाए, काबू पा लें। जो आपका वीक एरिया है उसमें गालिब आने की कोशिश करें। और याद रखें, कोई भी शख्स ईमान के सबब तब्दील हो सकता है। हालेलुया। कोई शख्स भी ईमान के सबब क्या हो सकता है, तब्दील। ईमान के सबब से तब्दील होगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शख्स कैसे ही बंधनों में क्यों ना, कोई बात नहीं, चाहे कितने बंधन उसके गिर दो। बंधन समझते हैं किनको कहा जाता है, बंधन आप कहते हैं बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ये बंधन क्या होते हैं जी, जी मुश्किलात, जुए, ये जो संगलियां एक दूसरे में ऐसे जोड़ी होती हैं और इनके खोलना जरा क्या होता है, मुश्किल। याद रखें, कितने सख्त बंधन या जुए हों, आपका खुदा कहता है मेरे पास हो मेरा जुआ मुलायम और बोल क्या है, हल्का। तुम्हारी जाने क्या फरमाएंगी, आराम फरमाएंगी। हालेलुया। जब खुदावंद आपके साथ होगा तो आप आराम पाएंगे। अगर आप अकेला में हो, याद हो, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कि आप कल आपने जो कुछ खाया वो भी याद हो, लेकिन गुज़श्ता इतवार हमने हीरों के बाबत बात की, याद है, हीरों के तरह से हमने बात की। और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, इसी तरह जैसे आपने इनकी कीमत और खूबसूरती को जाना, क्योंकि उस वक्त आपके सामने मैंने क्या रखा था, उनकी कीमत भी रखी, उनकी खूबसूरती भी रखी। मैंने आपको बताया जहां इकट्ठे हीरे होते हैं, इकट्ठे होने की वजह से क्या लगते हैं, खूबसूरत। और ये बताया एक अकेले हीरे के पीछे बैकग्राउंड कौन सी होनी चाहिए, काली। और जब बैकग्राउंड ब्लैक होगी तो उसकी चमक क्या होगी, ज्यादा। ये मैंने आपको बताया था कि उनकी चमक और खूबसूरती किसने। बाज़ आज सुनिए, बाज़ हीरे में कहीं ना कहीं कोई नुक्स जरूर है। ये नोटेबल बात है, आपके ज़हन में हो। कहते हैं ना हीरा हीरा ही होता है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, हीरे के अंदर कहीं ना कहीं कोई नुक्स जरूर होता है। फिर से कह रहा हूं, मगर उस नुक्स को सिर्फ एक मखसूस आला की मदद से एक माहिर आंख देख सकती है। उसके अंदर नुक्स है, गो के वो हीरा है, लेकिन आम निगाह से कोई उसको चेक नहीं कर सकता। लेकिन एक आला है, उस आले में जब उसको रखा जाएगा तो भी एक माहिर आंख पर, जिसकी आंख बड़ी होगी, चेक करने में बड़ी माहिर होगी, तो वो उसको देख सकता है। तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया एक है जो ईमान को बगौर देखता है, याद है अभी कुछ देर आपसे, और वो तो अंदर तक देखते हैं, अंदर हर एक चीज। बाहर से आप जितने लेपा लेपी करके आए हो, सूटन बूटन होके आए हो,